نے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو بڑے مقامات اور بڑے مراتب سے نوازا۔ معجم اوسط کے اندر حدیث پاک موجود ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 23 پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریفہ کے اندر نماز عصر پڑھا رہے تھے۔ نماز عصر کے اندر جب آپ چوتھی رکعت کے اندر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے کہ جناب امام حسن مجتبی اور جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں شہزادے تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدوں کو مکمل کر لیا تو آپ نے شہزادوں کو اس طریقے کے ساتھ اپنے اوپر سے اتارا کہ اپنے سامنے بٹھا دیا، رکھ دیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل فرما کے دعا وغیرہ ہو گئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف آپ نے اپنا چہرہ انور کیا اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں کندھے پہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی جناب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے، اور بائیں کندھے پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا آپ سوار تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کی شان کو بیان فرمایا۔ حدیث بڑی لمبی ہے لیکن میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جن کے نانا جان جیسا کسی کا نانا نہیں، جن کی نانی جان جیسی کسی کی نانی جان نہیں، جن کی پھوپھی جان جیسی کسی کی پھوپھی جان نہیں، اور جن کے چچا جان جیسا کسی کا چچا جان نہیں، اور میں ان کے بارے میں تمہیں خبر نہ دوں کہ لوگوں میں جن کی ماموں جیسا کسی کا ماموں نہیں، اور جن کی خالاؤں جیسا کسی کی خالائیں نہیں۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چوتھی پیشکش فرمائی کہ کیا میں ان لوگوں کے بارے میں تمہیں خبر نہ دوں جن کی والدہ محترمہ جیسی کسی کی والدہ محترمہ نہیں، اور جن کے والد گرامی جیسا کسی کا والد نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے نانا جان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کی نانی جان ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور ان کے چچا جان حضرت جعفر بن ابی طالب ہیں، اور ان کی پھوپھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور ان کے ماموں حضرت قاسم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی خالائیں سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ ان کی خالائیں ہیں۔ اور پھر فرمایا ان کے والد حضرت مولا کائنات مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ دو شہزادے اور میرے نواسے امام حسن مجتبی اور امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہما، یہ وہ دونوں ہستیاں ہیں۔ اور پھر سرکار نے اس کی آگے وضاحت فرمائی کہ ان کے نانا جان بھی جنتی، ان کی نانی جان بھی جنتی، ان کے چچا جان بھی جنتی، ان کی پھوپھی جان بھی جنتی، ان کے ماموں بھی جنتی، اور ان کی خالائیں بھی جنتی، اور پھر فرمایا ان کی
والد بھی جنتی اور ان کی والدہ بھی جنتی۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی ہمشیرہ یعنی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو ہے نا ہمشیرہ ہیں، ان کی شان بھی ساتھ ارشاد فرمائی کہ وہ بھی جنتی ہیں۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں شہزادے آپ کے یہ نواسے آپ کی شبیہ ہیں، ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت آپ فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے حسین۔ اور ان دونوں شہزادوں نے تاریخ کے اندر ایسی عظیمت کی داستانیں رقم کی ہیں کہ تاریخ کے اندر جن کا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت ہمیں امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو ہے نا مقصد اور ان کے مقصد کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔